اور اس کی چمک پہلے آسمان پر معلوم ہو رہی تھی. ارے کہو نا اللہ اکبر. کیسا کپڑا لے کر اللہ کے رسول. حضرت فاطمہ فرماتی تھوڑی دیر تک تو میں سناٹے میں آ گئی کہ میرے ابا اور یہ کپڑا اور ایسا چمکتا جس کی چمک پہلے آسمان پر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کر کہا بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بلا. بھائی تو یہیں دروازے پر ٹھہر گئی, مجھے گھر میں تو بلا. حضرت فاطمہ نے کہا ابا معاف کرنا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اے بیٹی فاطمہ یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں چلی جا. یہ کپڑا پہن کے اس نکاح میں. تو فاطمہ نے کہا ابا پہن کے جاؤں گی لیکن اس کی چمک دمک تو میرا جھوپڑا روشن ہو گیا, یہ کپڑا ہے کہاں سے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اے فاطمہ تھوڑی دیر پہلے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے. میں کون سا کپڑا؟ اب بتاؤ جنت کا کپڑا ہوگا کہ نہیں, اس کی چمک دمک کوئی سن سکتا؟ ارے کہو نہ سن سکتا. جنت کی تو کوئی بھی نعمت کو کوئی سن نہیں سکتا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جنت کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے دعا کرو اللہ ہم کو بھی لے جاوے. بھائی اللہ سب کو جنت میں لے جاوے. دعا کرو اللہ نے جیسے اس رات کو حسین کی محبت میں یہاں بٹھایا اللہ جنت الفردوس میں بھی اسی طرح بٹھا دے. جنت کی نعمت ہمارے نبی نے کیا فرمایا, جنت کیسی ہے, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کہو سبحان اللہ, ساتھ میں کہو بھائی سبحان اللہ. جنت کیا ہے, ما لا عین رأت, کسی آنکھوں نے دیکھا, زور سے, کسی آنکھوں نے دیکھا, ولا اذن سمعت, کسی کانوں نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر. ہمارے نبی نے فرمایا جنت وہ ہے کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ جنت کا کپڑا کیسا کپڑا ہوگا, پورا جوپڑا روشن. اب حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا. بھائی سننا, حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا, وہ ساری یہودی عورتیں انتظار کر رہی کہ کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے, کب آوے کہ مذاق اڑاوے. ان کو کیا معلوم زمین پر تم پلاننگ کرتے ہو, آسمان پر اللہ پلاننگ کرتا ہے. میں تو سب کو کہنا چاہتا ہوں جو زمین پر مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں تیری پلاننگ 2-4 دن کی ہوگی, تو زمین پر کرتا اوپر والے کی پلاننگ کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا کہا قرآن نے, کہا قرآن کہتا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. اور ایک جگہ اللہ کیا کہتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا تم زمین پر پلاننگ کرو, تمہاری عقل تمہاری طرح, اور میں پلاننگ کروں گا. اور اللہ کی ذات اتنی بلند, تو اللہ کی سمجھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ, بھائی اللہ کے فیصلے سے کم کوئی فیصلہ ہو سکتا؟ اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ. تو میرے دوستو اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی ابھی فاطمہ آوے, ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے. اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے. بھائی راستے کیا ہو رہے ہیں؟ تو سب عورتوں کو بلایا کہ بھائی یہ شادی ہے, شادی کے ساری چمک تو اندر ہے, یہ باہر کیوں چمک رہا؟ بھائی دائیں طرف کا راستہ چمک رہا, یہ چمک رہا, یہ چمک رہا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی, ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے, ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی. اور فاطمہ آگے بڑھتی گئی اور چمک دمک اور خوشبو ایسی بڑھتی گئی کہ ساری عورتیں حیران. اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہے, ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا 3000 کا تو میرا 4000 کا, اس کا 4000 کا تو میرا 5000 کا. میرے دوستوں کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیاناش نکل جاتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتی کہ بھائی تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں, وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ. تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ تمہارا زمین کا ہے وہ آسمان کا, تمہارا اپنا بنایا ہوا وہ, تمہارا تو کوئی درزی نے بنایا ہوگا, کوئی مل میں بنا ہوگا, اور وہ تو اللہ کی جنت میں بنا. اب حضرت فاطمہ جب آئی, آ کر بیٹھ گئے حضرت فاطمہ, تو حضرت فاطمہ نے دیکھی کہ کوئی بات کرنے کو تیار, ارے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں, سب کپڑے کو دیکھ رہے. عورتوں کی عادت ہوتی کپڑے کو چھو کر, بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا یہ فلاں اسٹور میں سے آیا. تو دوسرے دن اپنے شوہر کو کہا تو مجھے گھٹیا جگہ لے کے جاتا, وہ دیکھ وہ کتنے بڑے اسٹور سے کپڑا لے کر آئی. یہ عورتوں کی ایک صفت ہے. بھائی یہاں ماں بہنیں سنتی ہوگی, میں برائی کرنا نہیں چاہتا, لیکن ایک بات بتاتا ہوں, اور یہ میرے گھر کی بات نہیں, میرے گھر کی بات ہوتی تو مجھے اٹھا کے پھینک دیتے, لیکن میرے دوستوں میرے نبی کی بات ہے کہ ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے, سننا, ایک عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے, 25 سال رہتی, 50 سال رہتی, اور سکھ ہی سکھ ہے. بھائی تھوڑا 19-20 تو سب گھر میں ہوتا, بھائی وہ تو سب گھر میں ہوتا, لیکن عورت کو سکھ ہی سکھ ملا. ایک دن اگر شوہر نے کپڑا نہیں لایا تو کہے گی 25 سال ہو گئے میں نے گھر میں سکھ کبھی نہیں دیکھا.
हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर कोई नाशुक्री नहीं हो सकती। भाई बहुत नाकदरी, बहुत नाकदरी। और अब तो जैसे हम लोगों ने दाढ़ी का मजाक बनाया ना, ये औरतें पर्दे का मजाक बनाती। घर से निकली तो पर्दे में, और वहां स्कूटर पे पहुंची तो पर्दा डिक्की में। ये क्या मामला? रात को अपने शोहर के साथ कहीं नहर किनारे, कहीं दरिया किनारे गई तो वहां पर्दा। भाई ये मजाक करने की क्या जरूरत है? कल कयामत में फातिमा पूछेगी ना, अरे पूछेगी नहीं पूछेगी कि तुझे मजाक करने के लिए मेरे नबी की शरीयत मिली थी? अरे है कि नहीं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसा? खैर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब जन्नत के कपड़े में आ गई, सारी औरतों में सन्नाटा, कोई पूछने को तैयार नहीं। बहुत देर के बाद चंद औरतों ने कहा कि फातिमा ये तो बता कपड़ा कहां से आया, आज बता दे ये कपड़ा कहां से आया, इसलिए कि ये दुनिया की मार्केट में तो मिल ही नहीं सकता, ये कपड़ा दुनिया की मार्केट में मिल ही नहीं सकता, बता ये कपड़ा कहां से आया। दुनिया के बड़े से बड़ा हीरा लगाओ लेकिन कपड़ा चमकेगा, जमीन तो नहीं चमकेगी। भाई जमीन तो नहीं चमकेगी, ये आया कहां से? इसलिए मेरे दोस्तों देखा होगा हर कपड़े वाला ट्यूबलाइट खोली रखता है, दिन दहाड़े ट्यूबलाइट खोली। बिल आए तो आए लेकिन कपड़ा चमकना चाहिए तो ही लेगा, है ना? ऐसा होता कि नहीं होता? तो लोगों ने कहा कि फातिमा अगर हीरे का भी कपड़ा होता तो कपड़ा चमकता, तू तो जमीन चमका रही। हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आए, कहा कि ये कपड़ा मेरा अब्बा लेकर आए। क्या फरमाया? कहो सुभान अल्लाह। कहा मेरा अब्बा लेकर आए, और मेरे अब्बा ने जिब्राइल के पास से लिया, और जिब्राइल ने अल्लाह के पास से लिया, और अल्लाह ने कहा ये जन्नत का जोड़ा है। बस हज़रत फातिमा ने ये कहा, सारी औरतों के दिल भाई किस अंदाज से कहा, सारी औरतों ने कहा अब्बा को पूछो ना ये कपड़ा हमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अब्बा को पूछो ना ये कपड़ा जिसे जमीन चमके ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो फातिमा ने कहा कि हाँ मिलेगा, एक बार कलमा पढ़ लो, दुनिया में नहीं तो खुदा जन्नत में कपड़ा जरूर दे देगा। फातिमा का कहना था कि जितनी औरतें सबने कहा कलमा पढ़ा दे, फातिमा ने पढ़ाया और सबने पढ़ा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों अभी तो कलमा पढ़ते हैं कि देखा कि दूर से हमारे प्यारे नबी आ रहे और नबी फरमा रहे ए औरतों खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम सबके लिए जन्नत का फैसला कर दिया है। मेरे दोस्तों जो फातिमा का ये आलम होगा, उनके पेट से, उनके मुबारक पेट से जो निकले हुए हुसैन होंगे, उनकी भी तो शान होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? मेरे दोस्त हज़रत फातिमा के भी बहुत से वाक़यात हैं। मैंने तो यही सोचा था आज, इसलिए मैं जानता हूं कि बहुत से लोग बयान करने के लिए आएंगे, सब हज़रत हुसैन पर बात करेंगे, तो मेरे जी में ये बात आई कि हज़रत हुसैन पर भी कुछ बात करूं, लेकिन हज़रत हुसैन के पीछे जो हाथ काम कर रहे हैं, कौन